نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعترتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد اسماعیل صاحب امام و خطیب جامع مسجد ہاذا استاد الاساتذہ فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرشید صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد
عارف سیالوی صاحب، چیئرمین سنی علماء فورم پاکستان، جامع مسجد الہی کے انتظامیہ، اہل محلہ، تمام حاضرین محفل، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ ناچیز کے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے، سورہ الانبیاء کی آیت کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مجھے سبق سناتے ہوئے تھوڑی آسانی ہوگی، پہلے ہر بات تفصیل سے سمجھانا پڑتی، اب اہل فہم، اہل علم شخصیات تشریف فرما ہیں۔ علم البیان، علم المعانی، فصاحت و بلاغت کے اصولوں میں حرف نفی کے بعد جب حرف استثناء آ جائے تو وہاں حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ کے لفظ ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، یہ میم الف ما حرف نفی ہے، اس کے بعد ہے إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، إِلَّا یہ حرف استثناء ہے، نفی کے بعد استثناء آ جائے تو حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ حصر کا معنی ہوتا ہے بند کرنا۔ حصر کا کیا معنی ہے؟ بند کرنا۔ لفظ حصار تو آپ نے سنا ہوگا، لفظ حصار تو سنا ہوگا، قید کو کہتے ہیں جہاں کسی کو بند کیا جاتا ہے، اسی سے حصر بنا ہے۔ تو جب کوئی معنی کسی ایک ذات پر بند ہو جائے تو اسے عربی میں کہتے ہیں حصر، اور حصر کا معنی جب اردو میں بیان کیا جائے تو وہاں لفظ بولا جاتا ہے ہی۔ کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ ہی۔ میں کہتا ہوں میں نے پانی پیا، تو اس کا مطلب ہے میں نے پیا، کسی اور نے بھی پیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں میں نے ہی پانی پیا، اب کیا سمجھے؟ اب سمجھ کیا آیا کہ میں نے پانی پیا، کسی اور نے، سارے بولو، اب بات آپ تک پہنچ چکی ہے۔ میں نے پیا، کسی اور نے، یہ جو پانی پینے والا مفہوم ایک ذات پر بند ہو گیا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حصر۔ میرے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، نفی کے بعد استثناء ذکر کر کے معنی پیدا کر دیا حصر کا، بتایا یہ کہ اے میرے محبوب پوری کائنات میں جس کو رحمت بنا کے بھیجا ہے وہ فقط تو ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو، إِلَّا مگر، رحمتً للعالمین، رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ کلمہ حصر نے بتا دیا کہ پوری کائنات میں اگر کوئی سراپا رحمت ہے تو وہ فقط مصطفیٰ ہے، وہ فقط مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ بے عین ہی یہ معنی حدیث مبارکہ میں ہے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، یا معاشر العرب نہیں، اے عربیو، اے مکہ والو، اے مدینہ والو نہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، اور بات سنو، حال والے، ماضی والے، مستقبل والے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انما انا رحمت۔ ادھر آیت میں حرف نفی کے بعد استثناء ہے، معنی حصر کا پیدا ہو گیا، ادھر کلمہ حصر انما لائے، معنی حصر کا پیدا ہو گیا۔ جو انما کا معنی ہے وہی وما ارسلنا کا معنی ہے، ادھر بھی یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب صرف تجھ کو رحمت بنا کر بھیجا، ادھر محبوب کہتے ہیں انما انا رحمت، فقط میں ہی رحمت بن کے آیا ہوں، فقط میں ہی رحمت بن کے آیا ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ مہداتن، ایسا نہیں ہے کہ میں 40 سال تک محو عبادت رہا پھر میری عبادت نے مجھے رحمت بنا دیا، روزے رکھ رکھ کر میں رحمت نہیں بنا، سجدے کر کر کے میں رحمت نہیں بنا، عبادت کر کر کے میں رحمت نہیں بنا، بلکہ جب بنانے والے نے مجھے بنایا تو رحمت ہی بنایا، جب بنانے والے نے مجھے بنایا تو رحمت ہی بنایا۔ مہداتن، میں وہ رحمت ہوں کہ آ کے نہیں بنا، بن کے آیا ہوں، آ کے نہیں بنا، بن کے آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، شیس علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، نوح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، 1,00,000 کم و بیش 24,000 بھیجے اسی نے، کسی کو نبی بنا کے بھیجا، کسی کو رسول بنا کے بھیجا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، فرمایا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ارسلنا رسالت کی دلیل ہے، رحمتن یہ اضافہ ہے جو پہلوں کے پاس نہیں تھا، یہ خاصہ ہے جو پہلوں کے پاس نہیں تھا۔ جو پہلے آئے نبی تھے، امت کے لیے رحمت تھے، لیکن ٹائٹل رحمت کا نہیں دیا، لقب رحمت کا نہیں دیا۔ اس میں حکمت ہے، کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جن کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، ماننے والوں نے فیض پایا، انکار کرنے والے مارے گئے۔ جن کو نبی بنا کر بھیجا، جن کو رسول بنا کر بھیجا، ماننے والوں نے فیض پایا، انکار کرنے والے مارے گئے۔ فرمایا محبوب وہ نبوت کی شان ہے، یہ رسالت کی شان ہے، انکاری مارا جائے گا، لیکن تو سراپا رحمت بن کر آیا ہے، تجھے ماننے والے کو عزت دوں گا، نہیں مانے گا ہلاک اسے بھی نہیں کرنا، تو رحمت بن کے آیا ہے۔ یارو دیکھو تو صحیح، حد نہیں ہو گئی؟ کوئی میرے گریبان سے پکڑ کے کہے اور غیرت ہے تو میرے چانڈ مار، بولتا صحیح، میں مار سکنا یا نہیں مار سکتا؟ مار دینی ہے، بولو تو صحیح، اتنا بغیرت کوئی نہیں ہوتا۔ غیور اگر غیرت ہو، خودی ہو، خودداری ہو، وہ کہتا ہے جو بعد میں ہوگا وہ جواب چ پاویں مینوں 10 مار دے، ایک بار میں لا دینی۔ ابو جہل
غلاف کعبہ کو پکڑ کے اللہ کو کہہ رہا ہے اے اللہ ان کانا ھذا ھو الحق فامطر علینا بالحجارہ، قرآن دے لفظ، او کما قال اللہ عز و جل، اللہ اگر یہ دین سچا ہے نا، اگر محمد سچا ہے نا، تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ کتنا بڑا چیلنج ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے ابو جہل کہہ رہا ہے اب بتاؤ رسول پاک سچے ہیں کہ نہیں؟ پھر پتھروں کی بارش آنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ بولو نا، بولنا، نہیں آئی۔ قرآن کہتا ہے، یہ لفظ نقل کی ہے قرآن نے، حکایتاً بیان کی ہے، اللہ اگر یہ سچا ہے ہم پر پتھروں کی بارش برسا، نہیں آئی۔ صحابہ کرام حیران، ابو بکر و عمر حیران، یا رسول اللہ اتنا بڑا چیلنج، پتھروں کی بارش نہیں آئی۔ میرے نبی سے جب پوچھا تو میرے اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا ایک آیت اور لے جا، اسے بھی قرآن کا حصہ بنا دے اور بتا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب ابھی تو ان میں ہے، یہ میرے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں، کرتے رہے، ابھی تو ان میں ہے، ذرا تو ان سے الگ ہو نا، انہیں کہو ذرا مجھ سے دور ہو جاؤ نا، پھر دیکھنا کہ بنتا کیا ہے بدر کی وادی میں۔ پتھروں کی بارش نہیں، عذاب نہیں، پہلی قوموں نے اللہ کا عذاب مانگا بھی نہیں، پھر بھی آ گیا کہ پیغمبر کی گستاخی کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ پھر بھی عذاب نہیں بھیج رہا، کیوں؟ فرمایا محبوب ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا، تجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ انہیں نبی بنا کر بھیجا تھا، تجھے بولو تو صحیح، تجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس لیے ان کے انکاری مارے گئے، تیرے انکاری بھی بندر نہیں بنیں گے، سور نہیں بنیں گے، ان پر عذاب نہیں آئے گا، زمین میں دھنسیں گے نہیں، بارش عذاب بن کے نہیں آئے گی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا محبوب تیری رحمت پہ دھبا لگتا ہے، تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ایک سٹیپ آگے چلیں، رحمت للعالمین، سارے جہاں۔ عالمین کیا ہے؟ عالمین کیا ہے؟ عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کہتے ہیں العالم کل ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے، زمین، آسمان، خلائیں، فضائیں، ہوائیں، سمندر، نباتات، جمادات، حیوانات، کائنات، تحت، فوق، سب کا سب عالم ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا کن، ہو جا، اللہ کے اس ارادہ کن کے بعد سب سے پہلے جو چیز بنی، اب میں اس پر نہیں ڈسکس کر رہا کہ وہ کون چیز تھی، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ جو چیز بھی تھی پہلی مخلوق سے لے کر آج تک جو کچھ بن چکا ہے عالمین میں داخل ہے، عالمین میں، اور عبد العباد تک اس کے ارادہ کن سے، بدیع السماوات والارض اس کی شان تو ہے، نئی مخلوقات کو پیدا کرتا تو رہتا ہے،
جو کچھ پیدا کرے گا وہ عالمین میں داخل ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا محبوب تجھے میں نے رحمت صرف اپنے زمانے والوں کے لیے نہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ جب سے میں نے تخلیق کا آغاز کیا ہے تب سے لے کر آج تک اور آج سے عبدالعباد تک میری ساری کائنات کے لیے تو رحمت بن کر آیا ہے۔ میری ساری کائنات کے لیے تو رحمت بن کر آیا ہے۔ تیری رحمت اب جب اللہ نے تخلیق کا آغاز کیا تو اسے کہتے ہیں نقطہ ابتدا۔ کیا کہیں گے؟ نقطہ ابتدا، اور آخر تک پتہ نہیں وہ کون سا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن نقطہ تکمیل کہہ لیں، انتہا نہ کہیں، انتہا تو ہے ہی نہیں۔ ایک نقطہ ابتدا ہے، ایک نقطہ تکمیل ہے، وہ ابتدا والوں کے لیے بھی رحمت، وہ انتہا والوں کے لیے بھی رحمت۔ جو ابتدا والوں کے لیے رحمت ہے خود بھی ہے تو رحمت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تب ہوئے جب حضرت عبداللہ کے صلب سے ماں کے رحم میں آئے، سیدہ آمنہ کے پیٹ سے عالم دنیا میں آئے؟ اگر میرے نبی کا وجود تبھی سے ہے تو بتاؤ پہلا زمانہ عالمین میں ہے کہ نہیں؟ اگر عالمین میں پہلا زمانہ ہے تو نبی ان کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے رحمت ہے تو خود نہ ہو، آپ نہ ہو تو کسی کے لیے رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا ساری کائنات بعد میں ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا وہ سب سے پہلے آیا۔ میرا نبی شان اولیت کا مظہر ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا وہی ہے اول، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ میرا نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ تسلیم کر گئے؟ کرنا تو پڑے گا۔ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اب میں علماء کو سبق سناتے ہوئے عرض کرتا ہوں رحمتن یہ تو مصدر ہے۔ مصدر جب بھی استعمال ہوتا ہے یا بمعنی اس میں فاعل ہوتا ہے یا بمعنی اس میں مفعول ہوتا ہے۔ اپنے معنی میں مصدر استعمال ہی نہیں ہوتا، قانون ہے۔ اگر کہیں مرحوم تو نبی مرحوم فقط بنسبت خالق ہے، اور مخلوق کے لیے تو نبی راحم ہے۔ نبی کے مخلوق کے لیے نبی راحم ہے، خالق کے اعتبار سے مرحوم ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر کہیں سے نبی رحمت لیتا ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے رحمت لیتا نہیں، ہر ایک کو دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ راحمن تو رحمتن کا معنی بنا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ معنی کیا ہوا؟ جو معانی نے کیا، جو الکبیر امام فخر الدین رازی نے کیا، جو مظہری میں ثناء اللہ پانی پتی نے کیا، تمام مفسرین نے جو معنی کیا وہ یہی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محبوب میں نے ساری کائنات کے لیے تجھے رحمت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات پر رحم کرنے والا۔ تین چیزیں شرط ہیں، بندہ رحم نہیں کر سکتا کسی پر۔ تین چیزیں ہوں گی تو رحم ہوگا۔ اگر تین شرطیں نہ پائی جائیں، ایک بھی شرط مفقود ہو
رحمت نہیں ہو سکتی۔ پہلی شرط، جسے رحمت کی ضرورت ہے اس کے حال کا علم ہو۔ کوئی میری مہربانی کا ضرورت مند ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا، تو میں اس پر رحمت مہربانی کیسے کروں گا؟ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، کال کرو 15 کو۔ بھائی کال کیوں کریں؟ ان کی ڈیوٹی ہے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اسے آ کر سنبھالیں، ان کی ذمہ داری ہے، کال کیوں کریں؟ کہہ دیں گے بھی ذمہ داری تو ہے لیکن نبھائے گا تبھی جب انہیں خبر ہوگی، انہیں علم پتہ چلے گا تو وہ ذمہ داری نبھائیں گے نا۔ پتہ ہی نہ چلے تو ذمہ داری کیسے نبھائیں گے؟ میرے خدا نے مصطفیٰ کو ساری کائنات کو رحمت دینے کی ذمہ داری لگائی، علم نہیں دیا، علم نہیں دیا، ذمہ داری دے دی تو وہ نبھائیں گے کیسے؟ وہ نبھائیں گے کیسے؟ ماننا پڑے گا جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے وہ ساری کائنات کے حال کا واقف بن کر آیا ہے۔ اب کسی پر میں اعتراض نہیں کرتا، نہ ہی میری مجال ہے، لیکن تقابل تو کرنا چاہیے نا سمجھانے کے لیے۔ ایک بندہ بچہ ہے، اس نے امتحان دیا میٹرک کا، پیپر دے دیے، پیپر دینے کے بعد مارکنگ ہوتی ہے نا، نمبر لگائے جاتے ہیں۔ اب میٹرک کا بچہ پاس ہوا ہے یا فیل، اے گریڈ پر ہے، بی گریڈ پر ہے، سی گریڈ پر ہے، ڈی گریڈ پر ہے، کس لیول پر اس نے پوزیشن حاصل کی، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ جس کی اپنی تعلیم مڈل ہو وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ نمبر لگائے گا وہ جو کم از کم ایف اے تو ہو، کم سے کم ایف اے تو ہو۔ ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، ایم اے بی اے کی ڈگری ہو، پھر وہ اپلائی کرے، پھر ویریفیکیشن ہو، پھر اس کی سلیکشن ہو، پھر اسے اختیار دیا جائے، تب جا کے کہیں یہ بنتی ہے پوزیشن کہ وہ کسی ایک میٹرک کے بچے کی علمی پوزیشن کا فیصلہ کرے کہ یہ کتنا علم والا ہے، کتنا علم والا نہیں۔ کسی کی علمی پوزیشن کا فیصلہ عام بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ کر سکتا ہے؟ جو بندہ میٹرک کے طالب علم کی علمی پوزیشن متعین نہیں کر سکتا، اسے یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ نبی کے علم کی پوزیشن بیان کرے؟ نبی اتنا جانتا ہے، اتنا نہیں جانتا، دیوار کے آگے جانتا ہے، پیچھے نہیں جانتا، نیچے جانتا ہے، آگے نہیں جانتا، یہ اوپر کی جو خبریں دیتا ہے یہ آگے پیچھے ماضی مضارع حال کو نہیں جانتا۔ ارے تجھے اختیار کس نے دیا؟ پہلے تو دعویٰ کرنا کہ میرا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، پھر نبی کے علم کا گریڈ متعین کرنا۔ میرے تیرے علم کی اوقات پتہ کیا ہے؟ نبی قدم اٹھائے میرا علم بنتا ہے۔ دوستو دیکھو تو صحیح، نبی کی پوزیشن دیکھنا۔ کوئی بندہ سائنس میں جتنے بھی ڈپلومے کر لے، یونیورسٹیوں کی جتنی بھی ڈگریاں اکٹھی کر لے، اسے تم بہت بڑا گریجویٹ تو کہو گے، عالم کہو گے؟ عالم کسے کہو گے؟ جو چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ جانتا ہو نبی نے پانی کیسے پیا ہے، نبی کا لباس کیسا ہے، نبی اٹھتے کیسے تھے، نبی بیٹھتے کیسے تھے، نبی چلتے کیسے تھے، نبی پھرتے کیسے تھے، نبی چلتے ہوئے بازار میں چلتے ہوئے آنکھیں کہاں رکھتے تھے، گھر میں جاتے تھے لیٹتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے۔ دیکھ تو صحیح، تیرا اور میرا علم نبی کی جوتیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب پانی پیے میرا علم بنے، محبوب قدم اٹھائے میرا علم بنے، محبوب لباس پہنے میرا علم بنے۔ ارے جس کے قدموں کے تلووں سے تجھے علم کی خیرات ملے تو اسی نبی کے علم کی پوزیشن نہ اپنے لگ گیا۔ کائنات میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو یہ بتا سکے نبی کتنا جانتے۔
کوئی بندہ نہیں ہے نا، تو میرا بھی کسی سے جھگڑا نہیں ہے. میں بھی کہتا ہوں یار کتنا جانتے ہیں یا کتنا نہیں جانتے، نہیں والی تو بات ہی اللہ نے ختم کر دی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا میں نے تجھے سکھا دیا. اب کوئی نہیں والی گل بات کرے گا وہ تو قرآن کی مخالفت ہے. اب تو یہی بات کی جا سکتی ہے یہ بھی جانتے ہیں، 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 یہ نہیں جانتے قرآن کی مخالفت ہے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ رحمت للعالمین وہی ہو سکتا ہے جو سارے عالمین کے حال سے واقف ہو، باخبر ہو، پھر تو وہ رحمت ہے. اگر اسے علم ہی نہیں کون کہاں سلگ رہا ہے، کون کہاں تڑپ رہا ہے، علم تھا تبھی تو کہا تھا نا کہ ہرنی مجھ سے یہ مانگ رہی ہے کہ بچے کو پیاس لگی، بھوک لگی ہے، میں دودھ پلاؤں. علم تھا تبھی تو کہا تھا نا صحابی تو کہتا ہے اونٹ پاگل ہو گیا، اونٹ مجھے کہتا ہے کہ یہ مجھے چارہ نہیں دیتا، کام زیادہ لیتا ہے. علم کے بغیر ہی باتیں ہو گئی. علم تھا تبھی تو کہا نا کہ یہ جو فاختہ منڈلا رہی ہے اس کے بچوں کو کون اٹھا کے لایا ہے. علم تھا تو بتایا ہے نا کہ یہ شہد کی مکھی مجھے بتا رہی ہے کہ مختلف پھولوں کے گلوں کے رس چوس کر محبوب جب آپ پر درود پڑتی ہیں تو میٹھے ہو جاتے ہیں. پہلی شرط یہ ہے علم ہو. دوسری شرط یہ، اگر اسی پر کھڑے رہے تو وقت تو بیت جائے گا. دوسری شرط یہ ہے قریب ہو. قریب ہو. روڈ پر حادثہ ہو گیا، 15 کو کال کر دی، جب انہیں پتہ چلا تو کیا کرتے ہیں؟ گاڑی بھگا کر آتے ہیں. بیٹھے رہے وہاں پر. وہ گاڑی بھگا کر کیوں آتے ہیں؟ کہتے ہیں جب تک اس کے قریب نہیں جائیں گے ہم اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتے. جس کو مہربانی کی ضرورت ہے مہربانی کرنے والا تبھی کر پائے گا جب قریب ہوگا، دور رہ کر نہیں کر سکتا. تو میرے رب نے فرمایا میرا نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. مطلب کیا کہ آسمان والوں آسمانوں میں تمہارے قریب ہے، زمین والوں زمین میں تمہارے بھی قریب ہے. سمجھ نہیں آیا یار. زمین والے زمین میں کہیں قریب، آسمان والے آسمان کے قریب. میں سمجھ نہیں آیا. ویسے نبی کی شان سمجھ میں آتی کب ہے؟ اور تیری سمجھ کی حیثیت کیا ہے؟ میں آپ کی طبیعت کو فریش کرنے کے لیے کہتا ہوں اگر گھر سے بیوی 3-4 فرمائشیں کر دینا تو تنخواہ مہینے کی سامنے تجھے مہینے کی نہیں سمجھ آتی، نبی کی شان کی کیا سمجھ آنے. 2 فرمائشیں ہو جائیں تو گھر کی سمجھ نہیں آتی کہ مہینہ کیسے پورا کرنا ہے. نبی کی شان کی سمجھ کیسے آئے گی؟ میں بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں. کملی والے محبوب نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے میرے نبی نے ایک قدم آگے کیا، ایک قدم آگے کیا، ایک قدم کر کے ہاتھ اوپر اٹھایا. کوئی چیز پکڑنے لگے پھر پکڑی نہیں، ہاتھ پیچھے کر لیا. بخاری شریف کی حدیث ہے. میں تو اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں نمازیوں سے بخاری کا نام لے لے کر ہمارا خون پسینہ سکھا دیا ہے. اگر بخاری پڑھے تو خدا کی قسم مسلک اعلیٰ حضرت ہی ثابت ہوتا ہے. وہ بخاری کا نام اتنے زور سے لیتے ہیں ہمارے دوستوں کے پاؤں کانپنے لگتے ہیں. پتہ نہیں بخاری میں کیا ہے، ہمارے مولوی نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، پتہ نہیں بخاری میں کیا ہے. آؤ میں تجھے بتاتا ہوں بخاری میں کیا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم آگے بڑھایا، ہاتھ کو اوپر کیا، نیچے کر لیا. پھر جب نماز ختم ہوئی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نماز میں کون سی سنت ہے؟ کیا اس طرح کرنا چاہیے؟ فرمایا نہیں تمہیں تو نہیں کرنا چاہیے.
تو آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا نماز پڑھ رہا تھا، جنت سامنے تھی. نماز پڑھ رہا تھا، جنت سامنے تھی. انگور کے خوشے لٹک رہے تھے. خیال آیا اپنی امت کے لیے لے جاؤں. میں نے خوشے کو ہاتھ پکڑا تو دل میں خیال آیا تو جو مرضی کر، اللہ نے تو تجھے نہیں روکنا، لیکن یار اس کے قانون توڑنے نہیں چاہیے. جو غیب کی چیز ہے غیب میں رہنے دو، جو شہادت کے معاملہ آتا ہے وہ شہادت میں رہنے دے. فرمایا اس غیرت کی وجہ سے حیا آ گیا، رب نے روکا نہیں. اللہ نے روکا، یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، اے میرے کملی والے، یہ غیب کے نعمتیں ہیں، یہ جنت کے معاملے ہیں. مریں گے، مرنے کے بعد قبر میں سوالات ہوں گے، معاملات محشر میں پہنچیں گے، حساب و کتاب ہوگا، پور صراط سے گزریں گے، جنت کے دروازے پر انتظار کریں گے، دروازہ کھلے گا، اپنے اپنے مراتب میں جائیں گے، پھر انگور کھائیں گے. تو ابھی لے کے جا رہا ہے. میرے اللہ نے فرمایا لے جا رہا ہے تو لے جا، لے جا رہا ہے تو جنت بھی تیرے لیے بنائی ہے، جنت کے قانون بھی تیرے لیے بنائے ہیں. اگر تو نے یہاں قانون توڑنے ہیں یہاں توڑ دے، وہاں توڑنے ہیں وہاں توڑ دے. پاسداری کر، تیری مرضی، نہ کر تیری مرضی. میرا تو ایک ہی قانون ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں نے تجھے اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے. اگر تو اس طرح راضی ہے تو لے جا. فرمایا میرے رب نے تو مجھے نہیں روکا. خیال آیا کہ نہیں، اس کے قانون توڑنے نہیں چاہیے. نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ زمین پر. بولو تو صحیح. نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا. قرآن کہتا ہے کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ زمین سے آسمان تک جو مسافت ہے نا، زمین سے آسمان تک کی جو مسافت ہے نا، 500 سال تک کوئی سفر کرے پھر پہلے آسمان تک پہنچے گا. کس رفتار سے؟ پیدل چلتا ہوا؟ ہاں نہیں، نوری سال. نوری سال سے مراد ہے کہ 500 سال تک روشنی کی سپیڈ سے سفر کرے. روشنی کی سپیڈ کتنی ہے؟ 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ. 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے 500 سال تک کوئی سفر کرتا رہے پہلے آسمان پر پہنچتا ہے. پھر پہلے آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی اتنی ہے. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر بھی اتنا، دوسرے آسمان کی موٹائی بھی اتنی، تیسرے آسمان تک اتنا ہی سفر ہے، اس کی موٹائی بھی اتنی. چوتھے آسمان کی موٹائی، پانچواں آسمان کی موٹائی، چھٹا آسمان چھٹے آسمان کی موٹائی، ساتواں آسمان کی موٹائی. اس کے اوپر سدرۃ المنتہا. اور سدرۃ المنتہا کے پاس ہے جنت. 7 آسمان اور 7 آسمانوں کی موٹائی 14 کو ضرب دو 5000 سال سے، پھر اندازہ کر کتنا سفر بنتا ہے. تو میرے نبی نے ایک قدم اٹھایا وہاں پہنچ گئے. مزہ نہیں آیا؟ کتنی بڑی بات کر دی ہے، سبحان اللہ. اتنی کی اچھا، ایک قدم اٹھایا وہاں، دوسرا کہاں تھا؟ زمین پر. ایک قدم زمین پر، دوسرا قدم سدرۃ المنتہا جنت میں. ہاتھ اٹھایا جنت کے انگوروں تک پہنچ گیا. تو کیا خیال ہے؟ سمجھ آیا؟ زمین والو، زمین میں تمہارے قریب بھی ہے، آسمان والو، آسمان میں تمہارے قریب بھی ہے. رحمت للعالمین. اسی لیے تو کہتے ہیں
کہیں سے پڑھو درود ان پر. وہ جانتے ہیں کہیں سے پڑھو درود ان پر, زمین کے جس خطے میں بھی. تو یا رسول اللہ کہے گا میرا نبی اسی خطے میں تجھے لبیک کا جواب دے گا. اب تمثیلات کی طرف جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک سے قریش نے کیا تھا نا معاہدہ, تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا جس نے نبی پاک سے دوستی کا معاہدہ کر لیا, اور اس صلح حدیبیہ کی شرطوں میں یہ تھا کہ قریش جو تم سے دوستی کرے گا ہم اپنے وعدے میں اسے شامل رکھیں گے, جو ہم سے دوستی کرے گا تم اپنے وعدے میں اسے شامل رکھنا. 10 سال تک نہ ہم تم سے لڑیں گے نہ تمہارے دوستوں سے, نہ تم ہم سے لڑنا نہ ہمارے دوستوں سے. توجہ ہے؟ یہ معاہدہ ہو گیا. معاہدہ ہونے کے بعد پھر آگے پتہ کیا ہوا؟ قریش نے 2 سال کے بعد معاہدہ توڑ دیا. جو نبی پاک سے دوستی کا دعویٰ کیا تھا نا جس قبیلے نے, بنو خزاعہ اس کا نام تھا, قبیلہ بنو خزاعہ نے نبی سے دوستی کی تھی, قریش والوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا, سوتے میں قتل کرنا. وہ بیچارے سوتے ہوئے رات کو اٹھے, بھاگے, کہاں جائیں؟ کہتے ہیں کہ دیوار کعبہ کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں, کیونکہ حرم کے اندر تو کوئی بھی کسی کو نہیں مارتا. وہ غلاف کعبہ سے لپٹ گئے. ابو جہل نے انہیں پھر بھی مارا, قریش نے انہیں غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے مارا. اب بنو خزاعہ کا ایک بندہ جلدی بھاگا, پہاڑی پر چڑھا, اور پہاڑی پر چڑھ کے مدینے کی طرف منہ کیا, منہ کر کے کہنے لگا یا محمد. مکے سے آواز دی یا محمد. ادھر حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے, نفل پڑھنے کے لیے, تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور وضو فرما رہے تھے. وضو کرتے کرتے آپ نے فوراً کہا لبیک. مزہ نہیں آیا. ادھر مکے سے بولا, مکے سے مدینے تک آج کی جدید ترین ہونے کے بعد, سہولتوں والی سواری ہونے کے باوجود کوئی 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. 500 کلومیٹر کی مسافت ہے. جو لوگ مکے میں گئے عمرہ کیا ہے انہیں پتا ہوگا کہ مکے سے مدینے کا سفر کتنا ہے, کم و بیش 500 کلومیٹر ہے. 500 کلومیٹر. ادھر کہہ رہے ہیں یا محمد, 1 سیکنڈ کی تاخیر نہیں. ادھر سے آواز آ رہی ہے لبیک. اچھا یہ بات سنو, نبی کا لبیک کہنا ادھر سے پکارنے والے نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ لیکن اس پکارنے والے کی پکار کو مدینے میں مصطفیٰ نے سن لیا ہے. تو کہتا ہے جواب کیوں نہیں آتا؟ یہ جواب نہیں آتا, جواب تو آتا ہے, سنتا نہیں تو تیری سماعت میں مسئلہ ہے. جواب تو آتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فریاد امتی جو کرے حال زار میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. سننے والے سنتے بھی ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. حضرت عمر بن خطاب نے جب کہا تھا یا ساریۃ الجبل, اس نے دیکھ لیا تھا, ساریہ نے وہاں نہاوند کے پہاڑوں میں سن لیا تھا. ٹھیک ہے, تو 2 باتیں ہو گئیں. رحمت تب کی جا سکتی ہے جب علم ہو. نمبر 2, تب کی جا سکتی ہے جب قریب ہو. تیسری چیز اور ہے, علم بھی ہو جائے, قریب بھی پہنچ جائے, اختیار ہی نہ ہو. 15 کو کال کی پہنچ گئی,
پہنچ تو گئی، اٹھاتی نہیں مریض کو. کہتے کیوں؟ اٹھاؤ، تیمارداری کرو. کہتے ہیں یہ ہمارے ایریے سے باہر ہے. ہمارے سر چوری ہو جائے نا تو ایک ضلع کی پولیس دوسرے ضلع میں چور کو نہیں پکڑ سکتی، کیونکہ انہیں اختیار اپنے ضلع میں ہے. علم بھی ہو جائے، قریب بھی پہنچ جائے، اختیار نہ ہو رحمت نہیں ہو سکتی. میرے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے پیارے میں نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت ایسے نہیں بنا کے بھیجا، سارے جہانوں میں اختیار دے کے بھیجا ہے. تیری مرضی. اختیار دے کے بھیجا ہے، کیونکہ اختیار نہ ہو. دیکھ ادھر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب مانگنے والا جو بھی آ جائے نا تو جو بھی مانگے نا تو جب بھی آ جائے نا تو جب بھی مانگے نا تو انہیں نہ نہیں کرنا. ادھر محبوب کو اختیار بھی نہ ہو تو پھر حکم کی تعمیل کیسے ہوگی؟ پتا چلا کہ پہلے اختیار دیا ہے محبوب خزانے میرے ہیں، یہ بندے بھی میرے ہیں، مجھ سے مانگے تو میری مرضی میں دوں یا نہ دوں، لیکن جب تجھ سے مانگے نا تو میرا حکم ہے انہیں نہ نہیں کرنی. جب تجھ سے مانگے نا تو پھر انہیں میرا حکم ہے تجھے نہ نہیں کرنی. یہی تو وجہ ہے صحابہ کرام نے یہی مقصد تو سمجھا تھا، یہی عقیدہ تو اپنایا تھا. یہی وجہ ہے کہ صرف ہدایت نہیں لینے آتے تھے، صرف نمازیں نہیں سیکھنے آتے تھے. اگر آنکھ چھد جاتی آنکھ لینے بھی آتے تھے، اگر تلوار ٹوٹ جاتی تو تلوار لینے بھی آتے. پھر میرے نبی کی تلوار دینے پر قربان. حضرت عکاشہ تلوار ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. آپ نے پکڑی کھجور کی شاخ. کھجور کی شاخ لوہے کی ہوتی ہے نا، کس کی ہوتی ہے؟ لکڑی کی ہوتی ہے. پھر لکڑی کی تلوار بنتی ہوگی. تلوار کس کی ہوتی ہے؟ لوہے کی. اور کھجور کی شاخ کس کی تھی؟ لکڑی کی. میرے نبی نے فرمایا یہ لے عکاشہ تلوار. حضرت عکاشہ کے ایمان پر قربان. انہوں نے سوال نہیں کیا یا رسول اللہ یہ تو لکڑی ہے، آگے ان کے پاس لوہے کی تلواریں ہیں. فرمایا یہ لے تلوار. پکڑ لی. مت جب پکڑی تو لکڑی تھی، ہوا میں لہرائی تو عمدہ لوہے کی تلوار بن چکی تھی. دیکھا اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے، حقیقت ہی بدل دی. چیز کی وہ لکڑی تھی، اللہ نے اسے کیا بنایا تھا؟ اللہ نے کیا بنایا تھا؟ بولو نا، اللہ نے کیا بنایا تھا؟ لکڑی. تو اگر وہ لکڑی رہتی کٹ جاتی، جل جاتی، سوکھ جاتی، اس کے مقدر بھلے تھے نا، نبی کی نگاہ میں آ گئی. اللہ نے لکڑی بنایا، رسول پاک نے اسے لوہا بنا دیا. میرے نوجوانوں میں کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اکثر دعوت دی جاتی ہے نا دوستو، آؤ نماز پڑھو، بدل لو اپنے آپ کو، مر جانا ہے، نہیں رہنا، وقت تھوڑا ہے، کیا پتا جوانی کے بعد بڑھاپا کس نے دیکھا ہے. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، کسے مہلت ملے گی کسے نہیں ملے گی. بچے بھی چلے جاتے ہیں، جوانی تک پہنچ گئے ہو، وقت ضائع نہ کرو. جواب دیتے ہیں کیا کریں، اتنی مرتبہ توبہ کی ہے پھر نہیں رہا جاتا، عادت نہیں بدلتی. کئی سچ بولتے ہیں نا، وہ بتا دیں توبہ کرتے ہیں بڑی بڑی کی ہے،
رہتی نہیں ہے. تو جب رہتی نہیں ہے تو کرنی کیوں ہے؟ یہ تیرا فلسفہ ہے. داتا علی اجویری نے کشف المحجوب میں پتہ کیا لکھا ہے؟ ایک بندے نے توبہ کی توڑ دی، پھر توبہ کی پھر توڑ دی، پھر توبہ کی پھر توڑ دی. 70 مرتبہ اس نے توبہ کی، 70 مرتبہ توڑ دی. اور جب 70ویں مرتبہ اس نے توبہ توڑنے کے بعد پھر 71 مرتبہ توبہ کی تو دل میں شرمندہ تھا کہ اب اگر توبہ ٹوٹ گئی تو پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. حاطب غیب سے آواز آئی کہ توبہ توڑ توڑ کے تو تھک جائے گا، قبول کر کر کے میں نہیں تھکنے والا. یار یہ فلسفہ چھوڑ دے. ٹوٹتی ہے پھر کر لے، پھر ٹوٹ جاتی ہے پھر کر لے. اور اگر تو اپنے آپ کو بدلنا ہی چاہتا ہے نا تو پھر حضرت عکاشہ نے بتا تو دیا ہے، تجھ سے اپنی عادت نہیں بدلی جاتی تو بدلی جائے گی بھی نہیں. تو پتہ کیا کر، اپنے آپ کو رسول پاک کے سپرد کر دے. بڑا قیمتی نسخہ ہے. اپنے آپ کو رسول پاک کے سپرد کر دے. 24 گھنٹوں میں کوئی 15 منٹ نکال کے صرف ان کی یاد میں درود پاک پڑھتا رہا کر اور کہا کر یا رسول اللہ میں تو نہیں اپنے آپ کو بدل سکتا، آپ نے لکڑی کو لوہا بنا دیا تھا، میری گناہگاری کو بھی نیکوکاری میں بدل دو. جو حقیقتیں بدل دیتا ہے وہ عادتیں بھی بدل سکتا ہے. لہذا میرے دوستو آؤ، اللہ نے اختیار دیا ہے. اگر اختیار نہ ہو تو پھر بتاؤ بھلا وہ رحمت للعالمین ہو سکتے ہیں؟ تو میرے دوست اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ اللہ کی توحید سے ذرا بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہے. ایک اللہ کی توحید ہے، ایک نبی کی شان ہے. ایک اللہ کی توحید ہے، کوئی سنی اللہ کی توحید کا انکاری نہیں ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ جتنی شانیں دی ہیں نا رسول اللہ کو، یہ اللہ نے اپنے ارادے سے دی ہے. محبوب کائنات میری ہے، حکمرانی تیری ہے. میری مرضی سے تو میری کائنات میں حکم چلاتا جا چلاتا جا چلاتا جا، میں کہیں بھی تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا. یہ اختیار دیا ہے، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو. نہیں آپ کی بات پر ایک حدیث شریف یاد آ گئی ہے، وقت تھوڑا ہے. بخاری شریف کتاب الرقاق باب الرجاء مع الخوف، اس میں حدیث مبارکہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں نے رحمت کا جو کنسیپٹ آپ کو دیا ہے نا وہ اسے ذہن میں رکھنا کہ اول مخلوق سے لے کر اب تک اللہ کے تمام جہان جتنے بھی ہیں رسول اللہ سب کے لیے رحمت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے. اور یہ معنی رسول اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بھی بیان کیا ہے، فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب یہاں پر ہے رحمتی مضاف مضاف الیہ، اور مضاف الیہ میں مغایرت ہوتی ہے. مضاف اور ہوتا ہے، مضاف الیہ اور ہوتا ہے. اگر یہاں مراد لیں کہ اس سے مراد اللہ کی صفت ہے رحمت، تو اللہ کی صفت اللہ کی ذات کا غیر نہیں ہے. اللہ کی صفت اللہ کی ذات کا عین ہے. یہاں وہ ذات ڈھونڈو جو عین اللہ نہیں ہے، اور وہ سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی بھی نہیں ہے. فرمایا رحمتی، میری رحمت. کون سی؟ جسے میں نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا نا، ایسے نہیں بھیجا. فرمایا واسعت، احاطہ کر لیا اس نے، گھیر لیا ہے اس نے کل شے، ہر شے کو. اب ہر شے میں ماضی مضارع مستقبل ہر شے ہی آ گئی. ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها، بخاری شریف کی حدیث. اللہ نے رحمت کو جب پیدا کیا، جس دن اسے پیدا کیا. اب تخلیق کی ذکر ہو رہی ہے، تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے. جب اللہ نے رحمت کو پیدا کیا، پتہ چلا یہاں بھی اللہ کی صفت جو ہے نا رحمت، وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی کوئی صفت بھی مخلوق نہیں ہے. یہاں تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ نے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی رحمت ہے نا، وہ رسول کائنات ہے. اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو پھر کیسے پیدا کیا؟ فرمایا 100 شانیں دے کر پیدا کیا.
کتنی شانیں؟ بولو تو صحیح. پھر پتہ کیا کیا؟ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رحمتاً. رحمت کی جو 99 شانیں ہیں نا وہ اپنے پاس رکھ لی. وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً. اور اپنی ساری مخلوق کی طرف صرف ایک شان دے کر بھیجا. ان 100 میں سے ارسلہ فی خلقہ کلہم. حدیث کے لفظ کیا ہے؟ ارسلہ. آیت میں کیا ہے؟ وما ارسلناک. ادھر ہے ارسلہ, ادھر وما ارسلناک. ارسال نے بتایا کہ یہ اللہ کی صفت کا ذکر نہیں ہو رہا, یہ اس رحمت کا ذکر ہو رہا ہے جو رسول کائنات کی شکل میں آئی ہے. اور فرمایا ابھی تو اللہ نے مجھے ایک شان دے کر ساری دنیا میں بھیجا ہے. صدیاں بیت گئی, علماء کے قلم ٹوٹ گئے, کاغذ جو ہے وہ ختم ہو گئے, سیاہیاں جو ہے وہ خشک ہو گئی. میری اس ایک شان کا پورا بیان نہیں ہوا جب باقی 99 بھی تاج رحمت کے میرے سر پر سجائے جائیں گے. اندازہ کرو شان کیا ہوگی. باقی 99 وہ کب ہوگا؟ وہ میدان معاشر میں, میدان معاشر میں ہوگا. یار علماء جانتے ہیں, وہ حدیث شریف کا مضمون ہے جس پر میں اپنی گفتگو کو اینڈ کر رہا ہوں. حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہے گا, محبوب دوزخ میں جتنے وہ لوگ ہیں نا جن کے دلوں میں ایمان ہے, مثقال ذرۃ, ایک ذرے کے برابر ایمان ہے نا, اسے بھی نکال لے. دوزخ سے نکالنا جو تھا بھیجا ہی کیوں ہے؟ نکالنا جو تھا بھیجا ہی کیوں ہے؟ پہلے انہیں دوزخ میں پھینک دیا, اب محبوب کو کہہ رہا ہے محبوب تو نکال لا, تو نکال کے لے آ. کیوں؟ یا اللہ تو اپنے فرشتوں کو بھیج کر, فرشتوں کے ذریعے بھیجا ہے, فرشتوں کے ذریعے نکلوا لے. فرمایا نہیں, بھیجا فرشتوں کے ذریعے ہے, نکلوانا محبوب کے ذریعے ہے, تاکہ انہیں پتہ چلے ہمارے اعمال نے ہمیں دوزخ دی, مصطفیٰ نے ہمیں جنت دی. ہمارے عملوں نے ہمیں دوزخ دی اور مصطفیٰ نے ہمیں جنت دی. تب پتہ چلے گا کہ جنت جو ہے وہ نمازوں سے نہیں ملتی, معاف کرنا میلادوں سے ملتی ہے, نمازوں سے نہیں. میں نمازوں کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن میرے نبی نے خود فرمایا اعمال کے ذریعے کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا. حدیث ہے صحیح بخاری کی, فرمایا اعمال کے ذریعے کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ سرکار مدینہ نے فرمایا میں بھی نہیں. عملوں سے کوئی نہیں جنت میں جائے گا, جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا. تو اس دن اللہ رب العزت فرمائے گا محبوب جانا, ان کو دوزخ سے نکال کے لا, پھر جنت میں داخل کر, تاکہ انہیں پتہ چلے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں نے ساری کائنات کے لیے رحمت تجھے بنا کر بھیجا ہے. میرے دوستو, مسجد کے بالکل سامنے مدرسہ بہار مدینہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما, مجھے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. پتہ چلا کہ نبی کی بعثت کا مقصد علم سیکھنا اور علم سکھانا ہے. تو صرف میلاد منا لینا یہ مقصد کو پورا نہیں کرتا. علم دین سیکھیں اور علم دین سکھائیں. علم دین سیکھنا صرف ان لوگوں کا کام نہیں ہے جنہوں نے علم دین کو پیشہ بنانا ہو. علم دین تو ضروری ہے مسلمان بن کر زندہ رہنے کے لیے. آپ کے بچے تجارت کریں پڑھیں, علم دین پڑھنے کے بعد جب تجارت کریں گے نا وہ تجارت بھی عبادت ہوگی, کیونکہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی. علم دین پڑھیں پھر کاروبار کریں, بزنس مین بنے, جو مرضی پڑھیں, لیکن علم دین پڑھیں.
تو علم دین کے لیے یہاں ناظرہ قرآن، حفظ القرآن کی کلاسز ہیں، پھر طالبات کے لیے حفظ القرآن، ترجمۃ القرآن، درس نظامی کے کورس ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس باپردہ ماحول میں بھیجیں، اور جہاں داخلہ بھی فری، مستحق طلباء کے لیے وردی بھی فری، کتابیں بھی فری، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ تو ایسی یہ بات ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اب جس کی مرضی ہو وہ روشنی لے لے، ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔